اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ اپنے ابا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ صحابہ کو نماز پڑھائیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ابا بہت کمزور ہیں، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آج میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا مرو 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 ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ بعد میں یہ اطلاع ملی کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، اس سے پہلے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع بھی کرا دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت بھی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب آواز پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو فوراً کہا کہ نہیں، عمر نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر کو آگے مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 3 دن نمازیں پڑھائیں اور 17 نمازیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائیں طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا سہارا لے کر، ان کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اور سہارا لے کر آپ کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ لگتے ہوئے جا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ مسجد پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے، آپ مصلی سے ہٹنے لگے تو نبی نے منع فرما دیا، اشارہ کر دیا کہ نہیں مصلی پر رہو۔ تو اس طرح ایک نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق کی اقتداء میں ہیں، اور بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی امام بنے گا، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ اپنی زندگی میں نبی نے بتا دیا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور صدیق اکبر نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر قبضہ کیا ہے، تو یہ مکار اور بے ایمان ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بہتان باندھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مصلی پر نبی نے کھڑا کیا ہے اور 17 نمازیں آپ کی زندگی میں پڑھائی ہیں، اور بار بار آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ نبی نے بنایا ہے، اور ابو بکر صدیق ہی وہ انسان تھا جو نبی کے بعد خلافت کا اہل تھا، خلافت کا حقدار تھا۔ کوئی قبضہ نہیں ہوا، کوئی خلافت پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے قبضہ نہیں کیا، خلافت ابو بکر صدیق کا ہی حق تھا، اور حضرت علی چوتھے ہی خلیفہ تھے۔ تو اس لیے یہ غلط باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔